وأصحابه المتعدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے چاہنے اور ماننے والوں، آؤ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مولا و ملجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائی نعمت، دریائی رحمت، کنز الکرامت، غواث معرفت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، تحقیق کی اللہ کے طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب، نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات، کتاب سے مراد کلام اللہ۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اب ذہن کے حاشیے پر ایک سوال یہ ابھر کر آتا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو کب پیدا فرمایا، کس وقت پیدا فرمایا، تخلیق دنیا سے کتنے سال قبل اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا؟ تو آؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہماری نگاہ پہنچتی ہے حضرت ملا معین کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو ساری دنیا کے تخلیق سے 9 لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا. 9 لاکھ سال پہلے رب کائنات نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. جب نور مصطفیٰ کو رب کائنات نے 9 لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا تو یہ نور مصطفیٰ نماز کے لیے کھڑا ہوا. لیکن نور مصطفیٰ نے نماز کیسے ادا کی ہے؟ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں اس طریقے سے نور مصطفیٰ نے نماز ادا نہ کی. نور مصطفیٰ کا نماز ادا کرنے کا طریقہ ہم سے جدا تھا. نور مصطفیٰ نے جب نماز ادا کرنے کا ارادہ کیا ہے تو 1000 سال کا تکبیر تحریمہ کہا ہے, 1000 سال کا قیام کیا ہے, 1000 سال کا رکوع کیا ہے, 1000 سال کا سجدہ کیا ہے, 1000 سال کا جلسہ کیا ہے, 1000 سال کا دوسرا سجدہ کیا ہے. اس طریقے سے نور مصطفیٰ نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز مکمل کی ہے. جب نور مصطفیٰ نے 20,000 سال میں 2 رکعت نماز مکمل کر لی تو رب کائنات نے فرمایا اے مصطفیٰ جو چاہو مانگو عطا کر دیا جائے گا. دولت مانگو گے دولت دے دی جائے گی, شہرت مانگو گے شہرت دے دی جائے گی, عظمت مانگو گے عظمت دے دی جائے گی, جاہو جلال مانگو گے جاہو جلال دے دیا جائے گا, حکومت کی کرسی مانگو گے حکومت کی کرسی دے دی جائے گی. امام الانبیاء فخر الانبیاء سیاہ لامکہ مالک انس و جاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے مولا نہ مجھے حکومت چاہیے نہ مجھے دولت چاہیے نہ مجھے عظمت چاہیے نہ مجھے جاہ و جلال چاہیے. تو رب نے فرمایا مصطفیٰ پھر کیا چاہیے؟ رب نے فرمایا مصطفیٰ پھر کیا چاہیے؟ تو مصطفیٰ نے عرض کی مولا تو مجھے کسی قوم کا نبی بنا کر بھیجے گا, کسی قوم کا رسول بنا کر بھیجے گا, کسی قوم کا ہادی بنا کر بھیجے گا, کسی قوم کا پیغمبر بنا کر بھیجے گا, کسی قوم کا ناصر بنا کر بھیجے گا. اے مولا وہ قوم گناہ بھی کرے گی, وہ قوم جھوٹ بھی بولے گی, وہ قوم عیاری بھی کرے گی, وہ قوم مکاری بھی کرے گی. جب یہ قوم جو ہے میدان محشر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی تو اپنے دامن میں گناہوں کو سمیٹ کر لے کر آئی ہوگی. اے مولا میں اپنے گناہگار امتیوں کی میدان قیامت میں شفاعت کرتا جاؤں گا اور تو شفاعت قبول فرماتے جانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی مفتی ثناء اللہ صاحب گورکھپوری. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ رب کائنات نے نور مصطفیٰ کو 9 لاکھ سال پہلے پیدا فرمایا. اب آؤ ذرا دیکھتے ہیں اس نور مصطفیٰ کو, اس نور مصطفیٰ کا جو ہے تمام نسل انسانی کے باپ حضرت آدم صفی اللہ فرماتے ہیں رب کائنات نے عالم ارواح میں جب مجھے تمام روحوں کا دیدار کرایا, عالم ارواح میں جب رب کائنات نے مجھے تمام روحوں کا دیدار کرایا تو میں نے جب تمام روحوں کا دیدار کیا تو میں نے یہ دیکھا کچھ روحیں ایسی ہیں جو زیادہ فضیلت رکھتی ہیں, کچھ روحیں اس میں ایسی ہیں جو ان سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں, کچھ روحیں اور بھی ان سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں. اسی اشنا میں حضرت آدم صفی اللہ فرماتے ہیں راہ نورن ساتعن فی اسفلہم, میں نے ایک نور دیکھا جو زمین کی پستی سے اٹھا اور آسمان کی بلندیوں کی جانب گیا. حضرت آدم صفی اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے مولا من ھذا, یہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اے آدم ہوا ابنو کا, یہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، فرمایا یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، اور یہی سب سے پہلے میدان محشر میں شفاعت کرانے والا بھی ہے. یہی سب سے پہلے میدان محشر میں شفاعت کرانے والا بھی ہے. اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں، میرے آقا کریم فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر، میری شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے. اچھے رضا، سچے رضا، یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے، یا رسول اللہ میرے عصیاں سے کچھ فرق نہیں پڑتا تیرا، میرے گفران میں کوئی خرچ نہیں ہوتا تیرا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ نور مصطفیٰ حضرت آدم صفی اللہ سے منتقل ہوتے سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پشت انور میں پہنچا. جب یہ نور مصطفیٰ سردار مکہ حضرت عبد المطلب کے پشت انور میں پہنچا تو سردار مکہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، میں عالم شباب میں تھا، عالم شباب میں تھا، جوانی کے عالم میں تھا. ایک دن میں نے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس گیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، خانہ کعبہ کے پاس، اور حجر اسود کے قریب میں لیٹ گیا. لیٹنا تھا، میری آنکھ لگی. جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب یہ دیکھا، ایک درخت نکلا اور جو ہے اس کی ایک درخت نکلا اور آسمان کی بلندیوں کے جانب چلتا چلا گیا. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اس درخت سے دو ٹہنیاں نکلی، ایک مشرق کی جانب پھیلی اور دوسری مغرب کی جانب پھیلی. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا عرب کے لوگ اس درخت کی جڑوں کو پکڑ کر اس درخت سے چپکے ہوئے ہیں. اچانک ایک جماعت نکلی، ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھی، وہ آگے بڑھ کر اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی. اچانک اور ایک جماعت جو ہے نمودار ہوتی ہے، ان کے ہاتھوں میں بھی ننگی تلواریں تھی. ان تمام کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو درخت کو کاٹنے کے لیے آئے تھے. سردار مکہ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھلتی ہے، میرا جسم کانپنے لگا، دل دھڑکنے لگا، کلیجہ ڈولنے لگا، میرے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی. میں دوڑتے بھاگتے ہوئے اپنے گھر گیا اور گھر آنے کے بعد جو ہے میں نے چند عقلا کو جو ہے اکٹھا کیا، چند ارباب علم کو بلایا اور بلانے کے بعد میں نے جو ہے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا. تو میرے خاندان کے دانشوروں نے کہا اے سردار مکہ یہ خواب تو بڑا عجیب ہے، یہ خواب تو جو ہے عقل کو حیرت میں ڈال دینے والا ہے. یہ خواب جو ہے ہمیں جب سے سنا ہے ہمارا دماغ جو ہے کام کرنا بند کر دیا ہے. اے سردار مکہ، اسی مکہ کی سرزمین پر ایک معبر رہتا ہے، ایک کاہن رہتا ہے، ایک نجومی رہتا ہے جو لوگوں کے پیشانی کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے جائزہ لگا لیا کرتا ہے. اے سردار مکہ آپ اس کے پاس جائیں اور اپنا خواب بیان کریں. سردار مکہ حضرت عبد المطلب جو ہے اس ماہر نجومی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد انہوں نے اپنا خواب بیان کیا. ماہر نجومی نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اے سردار مکہ پریشان مت ہو، حیران مت ہو، لَيَخْرُجَنَّ مِنْ صَلْبِكَ رَجُلٌ، ان قریب تیرے پشت سے ایک نبی پیدا ہوگا، یملک المشرق والمغرب، وہ مشرق والوں کے لیے بھی نبی ہوگا اور وہ مغرب والوں کے لیے بھی نبی ہوگا. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا نجومی نے کہا سردار مکہ پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو. لَيَخْرُجَنَّ مِن صَلْبِكَ رَجُلٌ، ان قریب آپ کے ایک پشت سے نبی پیدا ہونے والا ہے. یملک المشرق والمغرب، وہ مشرق والوں کے لیے بھی نبی ہوگا، وہ مغرب والوں کے لیے بھی نبی ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، سردار مکہ فرماتے ہیں پھر مجھے وہیں سے جو ہے شادی کا حکم ہوتا ہے. اگر میں گہرائی میں گیا اور تاریخ بیان کرنے پر آیا تو اس کے لیے وقت کافی چاہیے. مختصر لفظوں میں آپ یوں سنیں، سردار مکہ نے نکاح کیا، اور سردار مکہ نے جب نکاح کیا ان کی کل 18 اولادیں ہوئے. 12 لڑکے ہوئے، 6 لڑکیاں پیدا ہوئے. 12 لڑکوں میں اور 6 لڑکیوں میں سب سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، سب سے زیادہ کوئی حسین و جمیل تھا تو وہ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ تھے. سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، سردار مکہ کے جب شہزادے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے مکے کی سرزمین پر تو ملک شام کے یہودیوں میں خلبلی مچ گئی. ملک شام کے یہودیوں میں خلبلی مچ گئی. اب آپ یہ کہیں گے کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے مکے میں، خبر ملک شام میں کیسے پھیل گئی؟ نہ وہ دور تھا، اس دور میں نہ انٹرنیٹ کا دور تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ اخبار و اشتہارات تھے، نہ میڈیا والوں کا دور تھا کہ پل بھر میں پلک جھپکتے ہی مکے سے خبر ملک شام میں پھیل جائے. تو آؤ تاریخ کے ایک چپٹر کو پلٹتے ہیں. جب تاریخ کے ایک چپٹر کو پلٹتے ہیں، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہم عصر نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملک شام میں یہودیوں نے ظلمن قتل کر دیا تھا، اور جس کرتے میں، جس جبے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہ کرتا جو ہے ملک شام کے عجائب خانے میں رکھ دیا گیا تھا. سابقہ کتابوں میں یہ بات کثرت کے ساتھ آئی تھی. جب آخری پیغمبر کے والد جناب عبداللہ مکے کی سرزمین پر پیدا ہوں گے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قمیص سے خون کا تازہ قطرہ ٹپکنے لگے گا. اللہ اکبر. بچہ پیدا ہو رہا ہے مکے میں، ملک شام کے یہودیوں میں خلبلی مچ جاتی ہے، تہلکہ مچ جاتا ہے. سارے یہودی پریشان، یا اللہ اب معاملہ کیا ہوگا، یا اللہ اب ماجرا کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہودی اس لیے پریشان تھے کہ ہمارے خاندان سے نبوت چلی جائے گی، ہمارے خاندان سے شجاعت چلی جائے گی، ہمارے خاندان سے صداقت چلی جائے گی، ہمارے خاندان سے عدالت چلی جائے گی، اور بنی اسماعیل سے نبوت جو ہے منتقل ہو کر بنی اسرائیل سے نبوت منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں جانے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ یہودیوں نے کہا ایسا کیا جائے نہ وہ بچہ آئے اور نہ ہی خاندان سے، ہمارے خاندان سے نبوت جائے، لہذا اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے آنے کا دروازہ بند کر دیا جائے. لیکن ان یہودیوں کو معلوم نہیں جس کا دروازہ تم بند کرنا چاہ رہے ہو اس کو دنیا میں لانے کے لیے رب کائنات نے دنیا کو پہلے سے ہی سجا دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب، زندہ باد. عزیزان ملت اسلامیہ، یہودیوں نے اپنے تمام گروہ اور خاندان اور قبیلوں میں اعلان کر دیا
دیا کہ ہمارے خاندان اور ہمارے قبیلے میں جتنے بہادر لوگ ہیں وہ سب کے سب جمع ہو جائے، سب کے سب اکٹھا ہو جائے۔ تمام کے تمام جب جمع ہو گئے، تمام یہودیوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ رکھی اور اس میٹنگ کے اندر ایک منصوبہ تیار کیا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ آخری پیغمبر کے والد حضرت عبداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ نہ حضرت عبداللہ ہوں گے نہ محمد رسول اللہ آئیں گے، لیکن ان یہودیوں کو معلوم نہیں فانوس جس کی بن کر حفاظت خدا کرے، ارے وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ عزیزان سبحان ملت اللہ۔ اسلامیہ، یہودی اسی فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے حضرت عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! ادھر روزانہ یہودی اپنے جو ہے گھروں میں بیٹھ کر ષڑینتر رچ رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، پروپیگنڈے تیار کر رہے ہیں۔ ادھر مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ دھیرے دھیرے جو ہے بچپنے کی دہلیز کو پار کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ! عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے ہاتھ اور پیروں میں طاقت بخش دی، جب میں مکے میں چلنے کے قابل ہو گیا، جب مکے کی گلیوں میں گھومنے کے قابل ہو گیا، جب میرے ہاتھ پیروں میں اللہ نے طاقت بخش دی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میں مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو در و دیوار سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے صدائیں بلند ہوا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اگر میں مکے کے جنگلوں میں چلا جاتا تھا تو درخت جھک کر مجھے سلام کیا کرتے تھے، پہاڑوں کی کھو میں جاتا تھا تو پہاڑوں سے سلام کی آواز آیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں بت خانوں کے قریب سے میں گزرتا تھا تو بت منہ کے بل گرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، زندہ باد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں مکے کے چٹیل میدان میں جاتا تھا تو میری پیشانی سے ایک نور نکلتا تھا، اور وہ نور آسمان کی بلندیوں کی جانب جاتا تھا۔ جب پہلے آسمان پر وہ نور پہنچتا تھا، پہلے آسمان کا دروازہ کھل جاتا تھا، پھر جو ہے وہ نور پہلے آسمان کا معائنہ کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پھر دوسرے آسمان کے طرف وہ نور منتقل ہوتا تھا، دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا تھا، پھر وہ دوسرے آسمان کا سیر کرتا تھا، پھر تیسرے آسمان کے طرف وہ نور منتقل ہوتا تھا، تیسرے آسمان کا دروازہ کھلتا تھا۔ اعلیٰ ھذا القیا، اسی طریقے سے ساتوں آسمانوں کا دروازہ کھلتا گیا اور وہ نور جو ہے ساتوں آسمانوں کا سیر کرتا گیا، اور جب وہ نور ساتوں آسمانوں کا سیر کر لیا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ نور جو ہے میری پیشانی میں آ کر سما گیا۔ سبحان اللہ! عزیزان ملت اسلامیہ، یہی حضرت عبداللہ ہے۔ ذرا غور کریں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جب جو ہے یہ سن بلوغ کو پہنچ گئے، سردار مکہ نے دیکھا میرے بیٹے کے پیچھے یہودی ہاتھ پر دھو کر پڑے ہوئے ہیں، یہودی میرے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سردار مکہ نے کہا بیٹا سنو، میں یہ چاہتا ہوں تمہارا عقد کر دیا جائے، تمہاری شادی کر دی جائے، تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ جب سردار مکہ نے اپنے بیٹے سے کہا ہے، حضرت عبداللہ سے جب باپ نے بیٹے سے کہا تو بیٹے کو حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، بیٹا سر جو ہے نیچے کیے ہوئے مکان سے نکلا، مکے کی چٹیل میدان میں جا کر بیٹھ گیا۔ سردار مکہ یہ بات جو ہے سمجھ گئے کہ لگتا ہے میرے بیٹے کو مجھ سے حیا آ
رہی ہے. سردار مکہ نے ان کے حضرت عبداللہ کے چند احباب کو بلایا جو ہم نوالا تھے, جو ہم پیالہ تھے, جو ہم سبق ساتھی تھے, جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا. سردار مکہ نے کہا سنو سنو, تم لوگ جاؤ میرے بیٹے سے پوچھ کر آؤ کیا میرا بیٹا نکاح کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, میرا بیٹا شادی کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, میرا بیٹا عقد کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. اگر میرے بیٹے نے تمہارے سامنے ہاں کر دیا تو ہم تمہیں 20-20 کلو کھجور عطا کریں گے, 10-10 دینار عطا کریں گے. اللہ اکبر. سردار مکہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ کے یہ ہم نوالا ہم پیالہ دوست سردار مکہ کے شہزادے حضرت عبداللہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں ہم کو سردار مکہ نے بھیجا ہے. اے عبداللہ ہم تمہاری رائے جاننا چاہتے ہیں, ہم تمہاری مرضی جاننا چاہتے ہیں, ہم تمہارا مقصد جاننا چاہتے ہیں. سردار مکہ کے شہزادے حضرت عبداللہ نے فرمایا کون سی رائے جاننا چاہتے ہو, کون سی مرضی جاننا چاہتے ہو. اللہ اکبر. دوستوں نے کہا سردار مکہ نے پوچھا ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں, کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں. حضرت عبداللہ نے کہا تم کیسی شادی کی باتیں کر رہے ہو, کس نکاح کی بات کر رہے ہو. ارے تمہیں معلوم نہیں میرا نکاح تو ہو گیا ہے, میری شادی تو ہو گئی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی سردار مکہ کے شہزادے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کیا ہے تو دوستوں کے پیروں کے تلے کی زمین کھسک گئی. لوگ کہنے لگے اے عبداللہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو, تم نے تو نہ مکے کے رسم و رواج کے مطابق نہ تم دولہا بنے ہو, نہ تمہاری بارات سجائی گئی ہے, نہ تمہارے سر پر سہرا باندھا گیا ہے. اے عبداللہ تم شادی کی دعویٰ کر رہے ہو. سردار مکہ کے شہزادے حضرت عبداللہ نے کہا سنو, رات کو میں سو رہا تھا, میرے خواب میں میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ تشریف لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا اے عبداللہ تیرا نکاح وہاب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ کے ساتھ اللہ نے عطا فرما دیا ہے. اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی ثناء اللہ صاحب قبلہ عاشقان اعلی حضرت کمیٹی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب. اللہ اکبر. جیسے ہی کہا کہ میرا نکاح میری شادی تو وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ کے ساتھ ہو چکا ہے. اب جو ہے حضرت عبداللہ کے جو ہم نوالا ہم پیالہ دوست تھے وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے سردار مکہ کے پاس گئے. سردار مکہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے, تو ان لوگوں نے کہا سرکار عبداللہ نے تو یہ کہا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے, میرا عقد ہو چکا ہے. سردار مکہ سننے کے بعد تھوڑے دیر کے لیے جو ہے توقف کرتے ہیں, تھوڑے دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں. پھر اس کے بعد سردار مکہ نے اپنے خاندان کے چند لوگوں کو بلایا جو ارباب علم تھے, جو عقلاء کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, جو دانش مند تھے. ان چند لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے لوگوں سنو سنو, میں نے اس لیے تم کو بلایا ہے, اس لیے تم کو جمع کیا ہے کہ آج میرے بیٹے نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. لوگوں نے کہا آپ کے شہزادے نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ سردار مکہ نے کہا کہ میرے شہزادے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کا نکاح وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ کے ساتھ کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. مکے کے چند ارباب علم نے کہا اس میں کوئی بہت بڑی بعید بات نہیں ہے, آپ ایسا کریں وہب بن عبد مناف کے دروازے پر چلے اور وہب بن عبد مناف سے رائے لے لی جائے, ان کی مرضی پوچھ لی جائے. سردار مکہ اپنے دوستوں کو لے کر وہب بن عبد مناف کے دروازے پر پہنچتے ہیں. جب وہب بن عبد مناف کے دروازے پر پہنچتے ہیں سردار مکہ نے وہب بن عبد مناف کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے. اندر سے آواز آتی ہے من دقل باب, دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ سردار مکہ نے کہا میں عبد المطلب. اے وہب بن عبد مناف, میں سردار مکہ عبد المطلب تمہارے دروازے پر آیا ہوں. اللہ اکبر. وہب بن عبد مناف نے جیسے ہی سنا ہے گھر کا دروازہ کھولا, سردار مکہ کی تعظیم کی, گھر میں بیٹھایا, مہمان نواز
بازی کی. پھر سردار مکہ نے کہا اے وہب بن عبد مناف میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. سردار مکہ سے وہب بن عبد مناف نے کہا اے سردار مکہ بلا جھجک بلا خوف آپ بولے جو بولنا چاہتے ہیں. سردار مکہ نے کہا میرے بیٹے کا قول یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے. وہب بن عبد مناف نے جیسے ہی یہ جملہ سنا ہے کہا ہے قسم اللہ کی جو خواب آپ کے بیٹے نے دیکھا ہے وہی خواب رات کو میں نے بھی دیکھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, سردار مکہ نے کہا پھر اب اس میں تاخیر کس بات کی, لہذا جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہی خواب میرے شہزادے نے دیکھا ہے, کیوں نہ ہم ان دونوں کا نکاح کر دیں, عقد کر دیں. سردار مکہ کی بارگاہ میں وہب بن عبد مناف کہتے ہیں شادی کی تاریخ متعین کر لی جائے. اللہ اکبر, شادی کی تاریخ متعین ہوتی ہے, 9 ذوالحجہ کی تاریخ متعین ہوتی ہے. وقت گزرتا گیا, رات گزرتی گئی, دن گزرتے گئے, 9 ذوالحجہ کی تاریخ آتی ہے. سردار مکہ کے مکان کے صحن میں حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عبداللہ کو دولہا بنایا جا رہا ہے. سدرۃ المنتہا پر سید الملائکہ حضرت جبریل امی وہاں بیٹھ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے مولا آج تیرے یار کے والد کا نکاح ہے, آج تیرے یار کے والد کی شادی ہے. اے مولا اس شادی کا باراتی میں بھی بننا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا اے جبرائیل وہ تو خاکیوں کی بارات ہے, نوریوں کا کیا کام ہے. حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں اے مولا جس طریقے سے تو بشر کی لباس میں مریم کے پاس بھیجا تھا اسی طریقے سے آج بشر کی لباس میں عبداللہ کا باراتی بھی بنا دے. عزیزان ملت اسلامیہ, رب کائنات نے فرمایا اے جبریل امی تم تنہا نہیں جاؤ گے, اپنے ساتھ فرشتوں کی جماعت کو بھی لے کر جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ وہ منظر کتنا پر نور ہوگا. مکے کی سرزمین پر میرے نبی کے والد محترم دولہا بن رہے ہیں. اللہ اکبر, باراتی بھی جو کوئی اور نہیں ہے, فرشتوں کی جماعت ہے. اللہ اکبر, اور دلہن بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی نور والی ہے. اور جو ان دونوں کے سنگم سے مہمان آنے والا ہے وہ بھی سراپا نور ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کرنے کی بات ہے, حضرت عبداللہ دولہا بن کر وہب بن عبد مناف کے دروازے پر پہنچتے ہیں. سردار مکہ نے ملت ابراہیمیہ پر حضرت عبداللہ کا نکاح پڑھایا ہے. جب ملت ابراہیمیہ پر حضرت عبداللہ کا نکاح پڑھا دیا, حضرت آمنہ دلہن بن کے تیار ہے, ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ آمنہ کی ڈولی اٹھائی جائے. عزیزان ملت اسلامیہ وہب بن عبد مناف آگے بڑھ کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سردار مکہ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. سردار مکہ نے کہا بلا جھجک آپ عرض کیجئے. وہب بن عبد مناف نے کہا اے سردار مکہ میری بیٹی کا ڈولی وہی اٹھائے گا جو کبھی جھوٹ نہ بولا ہوگا, جو کبھی غیبت نہ کیا ہوگا, جو کبھی چگلی نہ کیا ہوگا, جو کبھی عیاری نہ کیا ہوگا, جو کبھی مکاری نہ کیا ہوگا. پتہ یہ چلا مصطفیٰ کے آنے سے پہلے بھی جھوٹ بولنا گناہ تھا, عیاری کرنا گناہ تھا, مکاری کرنا گناہ تھا. پھر جو ہے ان تمام چیزوں پر گرد و غبار پڑ گیا تو آمنہ کے لال نے نبوت کی خوشبو سے ان تمام گرد و غبار کو صاف کر کے بتا دیا جھوٹ بولنا گناہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. عزیزان ملت اسلامیہ غور کریں, حضرت آمنہ دلہن بن کے ڈولی میں بیٹھی ہوئی ہے. سردار مکہ پریشان کہ
میرے بیٹے کی بہو کی ڈولی کون اٹھائے گا؟ قید ایسا جو ہے، ایسی قید لگا دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ رب کائنات نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبرائیل دیکھتے کیا ہو؟ بشر کے لباس میں اور بھی فرشتوں کو لو اور آمنہ کی ڈولی کو اٹھا لو۔ سبحان اللہ، حضرت آمنہ کی ڈولی کو وہب بن عبد مناف کے دروازے سے اٹھایا جاتا ہے۔ سردار مکہ نے فرمایا اس ڈولی کو کہیں اور نہیں رکھا جائے گا بلکہ خانہ کعبہ کے صحن میں رکھا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خانہ کعبہ کے صحن میں حضرت آمنہ کی ڈولی اتاری گئی۔ حضرت آمنہ جو ہے ڈولی سے نکلتی ہے، سردار مکہ نے کہا بیٹی سنو، گھر بعد میں چلنا، پہلے اللہ کے گھر کا طواف کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت وہب بن حضرت جو ہے عبد المطلب نے کہا اے بیٹا عبداللہ، گھر بعد میں چلنا، پہلے اللہ کا گھر کا طواف کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ پاک اور پاکیزہ گھر ہے، یہ وہ پاکیزہ گھر ہے، اگر جس کی ایک بار نگاہ پڑ جاتی ہے اللہ اسی وقت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں من حج البیت ولم یرفث ولم یسفک غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جس نے خانہ کعبہ کا حج کیا یا عمرہ کیا، اس کو فجور سے بچا رہا، اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کی بات ہے۔ سردار مکہ نے کہا بیٹی خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ حضرت آمنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور حضرت عبداللہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ دونوں لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر کہا بیٹی سنو، تم دونوں مل کر دو رکعت نماز شکرانہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، دونوں نے نماز شکرانہ ادا کی ہے۔ پھر جو ہے آمنہ اپنے سرتاج حضرت عبداللہ کے گھر پہنچتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت گزرتا گیا، رجب المرجب کا جب مہینہ آتا ہے تو رجب المرجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ کے پشت انور سے وہ نور منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا۔ سبحان اللہ، جب وہ نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ کے شکم اطہر میں آیا ہے، اللہ اکبر، حضرت آمنہ سے جب سوال کیا گیا اے آمنہ بتاؤ، جب تم جو ہے تمہارے شکم میں امام الانبیاء آئے تو تمہیں پتا کیسے چلا کہ تمہارے شکم میں امام الانبیاء آ گئے ہیں، سیاح لامکہ آ گئے ہیں، مالک انس و جاں آ گئے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے دیگر عورتوں کی جو کیفیت ہوتی ہے، دیگر عورتوں کی جو حالت ہوتی ہے، ویسی کوئی بھی میری حالت نہیں تھی۔ دیگر عورتوں کی حالت تو یہ ہوتی ہے جب وہ حمل سے ہوتی ہے تو انہیں الٹی آتی ہے، انہیں پلٹی آتی ہے، انہیں چکر آتا ہے، ان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ سے لوگوں نے کہا اور لوگوں نے پوچھا اے آمنہ آخر تمہیں کیسے پتا چلا جب تمہیں پلٹی نہیں آئے، تمہیں چکر نہیں آیا، تمہیں کمزوری کا احساس نہیں ہوا، تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے شکم میں امام الانبیاء آ گئے ہیں؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جس رات مصطفیٰ کا نور میرے شکم میں آیا ہے، اس رات جو ہے آسمان سے ایک نوری فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا بی بی تم کو مبارک ہو۔ ارے بولو سبحان اللہ، کہا بی بی تم کو مبارک ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کس بات کی مبارک بات دے رہے ہو؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹی سنو، تمہارے شکم میں امام الانبیاء آ چکے ہیں اور یہ سونے کی تعبیذ لو اور اس کو اپنے سیدھان اپنے جو ہے سر کے نیچے رکھ لو۔ جب یہ تمہارا شہزادہ دنیا میں آئے تو یہ سونے کا تعبیذ اپنے شہزادے کو پہنا دینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں صبح کو اٹھی اور اپنے سر کے نیچے سے تکیے کو ہٹائی تو کیا دیکھتی ہو؟ جو رات میں
جو ہے خواب میں جس بزرگ نے ہمیں تعبیز عطا کی تھی وہ تعبیز میرے تکیے کے نیچے ہے، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر، اپنے بابا کے گھر سے رخصت ہو کر سردار مکہ کے گھر گئی، اور جو ہے سردار مکہ کے جب گھر آئی، اللہ اکبر، تو میں جو ہے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، میرے پیروں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، اور جب میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلتی تھی تو جس پتھر پر میرا پیر پڑتا تھا وہ پتھر میرے پیروں کو زخمی کر دیتا تھا۔ سورج اتنا جو ہے گرم ہوتا تھا کہ میرے جسم کا چمڑا جو ہے جھلس گیا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کنویں پر میں جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے تو رسی اور ڈول لے کر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن جب میرے شکم اطہر میں امام الانبیاء آ گئے، سیاح لامکہ آ گئے، مالک انس و جاں آ گئے، حضرت آمنہ فرماتی ہے اس کی دوسرے دن صبح میں جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلی، رسی اور ڈول میرے ہاتھ میں ہے اور میرے پیروں میں جوتی نہیں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے پہلے یہی پتھر میرے پیروں میں چوبھا کرتے تھے، لیکن جب امام الانبیاء میرے شکم میں آ گئے تو جس پتھر پر میں پیر رکھتی تھی وہ پتھر موم بن جاتا تھا، سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اور وہ جو ہے پہلے یہی سورج ہمیں جھلسا دیتا تھا، لیکن جب امام الانبیاء میرے شکم اطہر میں آئے تو یہ سورج میرے سر پر سایہ، یہ آسمان جو ہے میرے سر پر سایہ بن کے چلتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کنویں پر میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، عورتیں لائن لگا کر سب باندھ کر کھڑی ہیں، رسی اور ڈول لے کر کھڑی ہیں، جس کی باری آتی تھی وہ کنویں سے پانی نکال کر لے کر جاتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میری باری آئی اور کنویں کے قریب میں پہنچی، رسی اور ڈول لے کر کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو میں نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کنویں کا پانی خود بخود اوپر کی جانب آ گیا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت آمنہ ہے، ذرا غور تو کرو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلا مہینہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا اور پانچواں، چھٹا اور ساتواں گزرا، جب آٹھواں مہینہ آیا، بس تھوڑی دیر اور سنیں، بھیگیں گے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس محفل میں بارش ہو جائے سمجھ لینا کہ وہ محفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پریشان مت ہو، حیران مت ہو، اور تمہارا یہ محنت رائے گا نہیں جائے گا۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر تم نے دل سے اس محفل کو سجایا ہے تو یہ بھی مان کے چلو یہ محفل جو ہے مقبول بارگاہ انعام ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اسی محفل کے صدقے میں ہماری اور آپ کی کل میدان قیامت میں اللہ مغفرت بھی عطا فرمائے گا۔ اور تم کیسے مسلمان ہو، پانی کے چند بوندوں سے تم ڈرتے ہو؟ ارے جارے تاریخ کربلا اٹھا کر تو دیکھو، حسین کے اوپر پانی بند کیا گیا، حسین کے خاندان کے والوں کے اوپر پانی بند کیا گیا، لیکن حسین نے اور حسین کے خاندان والوں نے بتا دیا اے پانی تیری اتنی اوقات نہیں جو حسین کو ستا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو ہم اسی حسین کے غلام ہیں، سبحان اللہ، اسی حسین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ یہ پانی کے چند بوندے ہمارے نہ جسم کو گلا سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے یہ سڑا سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، اور
تکلیف پہنچانے والا اور بیماری دینے والا، صحت یابی دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف خدائے پاک کی ذات ہے، باقی اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ اور اسی خدائے پاک کے محبوب پاک کی محفل سجا کر ہم اور آپ بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ مچل کر بولیے یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عرض میں یہ کر رہا تھا 8واں مہینہ حضرت آمنہ کا شروع ہوا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میرا دل گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالت حمل میں یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے کہ عورت کی طبیعت گھبرانے لگتی ہے، عورت کی طبیعت جو ہے بوجھل ہو جاتی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میری بھی طبیعت گھبرانے لگے، دل پریشان ہوا۔ جب میرا دل پریشان ہوا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے میں اپنے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچنے کے بعد پہلے وہی کھڑی ہو گئی اور جی بھر کر خانہ کعبہ کو دیکھتی رہی، اور جب میرے دل کو سکون مل گیا پھر میں خانہ کعبہ کا طواف کی اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے وہیں پر میں کنارے کھڑی ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں کنارے پر کھڑی ہو گئی تو خانہ کعبہ میری طرف جھکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ دیکھ کر پریشان ہے، حیران ہے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، یہ معمہ کیا ہے کہ خانہ کعبہ میری طرف جھک رہا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا اے کعبہ تو آدم کا کعبہ، تو شیش کا کعبہ، تو یحییٰ کا کعبہ، تو زکریا کا کعبہ، تو نوح کا کعبہ، تو لوط کا کعبہ، تو شعیب کا کعبہ، تو عیسیٰ کا کعبہ، تو موسیٰ کا کعبہ، تو نوح کا کعبہ، تو ابراہیم کا کعبہ، تو اسماعیل کا کعبہ۔ اے کعبہ آدم صفی اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبر آئے تمام پیغمبروں کے کعبہ، اے کعبہ تو ہے اور تو میری طرف کیوں جھک رہا ہے؟ تو کعبے کے دیوار سے آواز آئی اے آمنہ سنو سنو، سارے نبیوں کا کعبہ میں، سارے رسولوں کا کعبہ میں، سارے جو ہے رسولوں کا کعبہ میں، ساری دنیا کا کعبہ میں، لیکن میرا کعبہ تیرے شکم میں جلوہ بار ہے، میں اسی کی تعظیم کے لیے جھک رہا ہوں۔ اچھے رضا سچے رضا یعنی امام احمد رضا پکار اٹھے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ بے شک بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں وہاں سے آئی اور کچھ دنوں کے بعد 9واں مہینہ داخل ہوا، ربیع النور کا چاند نکلا۔ سبحان اللہ۔ سبحان جس دن چاند نکلا اسی شب میں ایک نبی کی میرے پاس آمد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس نے مجھے مبارکباد دیا، کہا آمنہ تم کو مبارک ہو، تمہاری گود میں ساری کائنات کے آقا تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے دوسری رات آئی، دوسرا نبی آیا، تیسری رات آئی، تیسرا نبی آیا، چوتھی رات آئی، چوتھا نبی آیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جاتی تھی ویسے ویسے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا میرے پاس آنا جانا لگا رہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے اب وہ دن آیا اور وہ تاریخ آئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس دن اور جس تاریخ کو ہمیں اور آپ کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے، جس کو ہم ربیع النور کی 12 تاریخ کہتے ہیں، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا اور امام الانبیاء تشریف لے کر آ رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے سحر کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میرے گھر میں اس دن کوئی نوجوان نہ تھا، کوئی مرد نہ تھا، کوئی عورت بھی نہیں تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے صرف میرے پاس ایک خادمہ تھی، ایک عورت تھی۔ درد ولادت شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ پیدائش کا جب درد شروع ہوا ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اس خاتون کو بلایا، اس خادمہ کو بلایا، کہا سنو جاؤ مکے کی سرزمین پر وہاں سے کسی دائی کو بلا کر لے کر آؤ۔
تاکہ وہ بچے کی جو ہے دیکھ بھال کرے گی، میری بھی دیکھ بھال کرے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ خادمہ گئی مکے کی سرزمین پر، شہر کا وقت ہے، ایک کے بعد دیگرے تمام دائیوں کے دروازوں پر گئی، لیکن ساری دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ساری دائیوں کا یہ خیال تھا کہ باپ جب دنیا میں جو ہے بیٹے کے آنے سے پہلے ہی باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اگر ہم ایسے بچے کی خدمت کریں گے تو اس کے بدلے میں ہمیں نذرانہ کیا ملے گا، ہمیں تحفہ کیا ملے گا، ہمیں ہدیہ کیا ملے گا۔ ساری دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس خادمہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے، دل پر لیتی ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ساون اور بھادو کی طرح ٹپک رہے ہیں۔ وہ خادمہ آتی ہے آمنہ کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے ساری کائنات کے آقا کو جنم دینے والی ماں، سنو سنا، مکے کی سرزمین پر جتنی دائیاں ہیں ان تمام دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امی سدرۃ المنتہا پر بیٹھ کر یہ منظر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت آمنہ سے اس خادمہ نے کہا ہے، ساری کائنات کے آقا کو جنم دینے والی ماں کے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ موتی کی طرح زمین پر جب گرتا ہے، حضرت جبریل امی جو ہے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا، آج تیرے یار کے والدہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ اے مولا، مکے کی جتنی دائیاں ہیں ان تمام دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو رب نے فرمایا، اے جبریل امی سنو سنو، مکے کی سرزمین پر جتنی دائیاں ہیں وہ سب ناپاک ہے، میرا محبوب پاک ہے، اور پاک کے لیے پاک دائیوں کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت جبریل امی نے کہا، مولا پھر پاک دائیوں کا انتظام کیسے کیا جائے، پھر پاک دائیوں کا انتظام کیسے کیا جائے، پاک دائیوں کو بلایا کیسے جائے؟ آواز آتی ہے، اے جبرائیل حضرت حوا کو بلاؤ، سبحان اللہ، حضرت مریم کو بلاؤ، حضرت حاجرہ کو بلاؤ، حضرت آسیہ کو بلاؤ۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں، مولا حضرت مریم کا وصال کا کئی ہزار سال ہو چکے ہیں، حضرت حوا کے وصال کے جو ہے کئی سو سال ہو چکے ہیں، حضرت آسیہ کے وصال کے کئی سو سال ہو چکے ہیں، حضرت حاجرہ کے وصال کے کئی سو سال ہو چکے ہیں۔ اے مولا، یہ تو ساری پاک دامن عورتیں دنیا سے جا چکی ہیں، اپنی قبروں میں آرام فرما ہے۔ تو رب نے فرمایا، اے جبرائیل آواز تو دیتا جا، قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ ختم کر دیا جائے اور بولیں آگے، بولیں مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے فرمایا، جبرائیل تو آواز دیتا جا، قبروں سے اٹھانا میرا کام ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل ابھی نے کہا، اے حوا، حضرت حوا کو رب نے قبر سے اٹھا دیا، کہا مریم، اللہ نے حضرت مریم کو ان کی قبر سے اٹھایا، کہا آسیہ، اللہ نے حضرت آسیہ کو ان کی قبر سے اٹھایا، کہا جو ہے حاجرہ، اللہ نے حضرت حاجرہ کو ان کی قبر سے اٹھایا۔ جب یہ چاروں پاک دامن عورتیں اپنے قبروں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اللہ کے حضور حاضر ہوتی ہیں، تو رب کائنات کی بارگاہ میں یہ چاروں پاک دامن عورتیں عرض کرتی ہیں، مولا تو نے ہمیں یاد کیا ہے؟ رب نے فرمایا، ہاں ہم نے یاد کیا ہے۔ حضرت حوا بول پڑی، مولا تو نے ہمیں یاد کیوں کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا، سنو سنو، میرا محبوب آنے والا ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی خدمت کے لیے ہم نے تم چاروں کو چنا ہے۔ حضرت حوا جو ہے کہنے لگی، مولا تیرا حکم
سر آنکھوں پر. عزیزان ملت اسلامیہ, رب نے فرمایا سنو سنو, میرے محبوب کے والدہ کے گھر جاؤ. چاروں عورتیں جانے لگے. رب نے فرمایا ایسے نہیں جانا ہے, پہلے تم جنت میں جاؤ. چاروں عورتوں کو اللہ نے جنت میں بھیجا. اور جو حضرت حوا عرض کرتی ہے مولا آخر جنت میں جانے کا کیا کام ہے؟ رب نے فرمایا جنت جاؤ, جنت سے جنتی فرشتوں کی جماعت کو لے لو اور جنت سے حور و غلمہ کی جماعت کو لے لو. حضرت حوا نے عرض کی مولا جنتی فرشتوں کا کیا کام ہے, جنتی حور و غلمہ کا کیا کام ہے؟ تو رب نے فرمایا سنو سنو اے حوا, یہ فرشتے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھیں گے اور یہ حور و غلمہ میرے مصطفیٰ کے گھر کو عطر سے معطر کریں گی. سبحان اللہ, بے شک, بہت خوب حضرت, بہت. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت آمنہ کی بارگاہ میں یہ چاروں عورتیں جنتی فرشتوں کو لے کر, جنتی حور و غلمہ کو لے کر حاضر ہوتی ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے مکے کی سرزمین پر اتنی خوبصورت عورتیں کبھی نہیں دیکھی تھی. سبحان اللہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, میرے مکان کے چھت پر سبز رنگ کے پرندے اپنی چوچوں میں ہیرے اور جوہرات پکڑ کر لٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا نبی کی میلاد منانے میں اگر روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے, یہ وہابروں کا عقیدہ ہے, دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ روپیہ پیسہ خرچ کرنا فضول خرچی ہے. لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ اگر ملتا ہے تو صدیق اکبر کی بارگاہ سے ملتا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں من انفقا درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. جس نے نبی کی میلاد منانے میں, جس نے نبی کی پیدائش منانے میں, جس نے نبی کی محفل سجانے میں ایک درہم بھی خرچ کیا ہے, کان رفیقی فی الجنہ, وہ جنت میں میرا دوست ہوگا. سبحان اللہ, بے شک, زندہ. وہ جنت میں میرا دوست ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ, غور تو کرے اللہ نے پرندوں کے ذریعے ہیرے اور جواہرات کو لٹوایا ہے. آج ہم اپنے نبی کے نام پر اپنی تجوریاں بھی خالی کر دے تو وہ کم ہے. آج ہم اپنی نبی کے نام پر روپیہ پیسہ غریبوں کی مدد کرے تو بھی کم ہے. اگر کسی کا کلیجہ پھٹے تو پھٹنے دو, کسی کا جنازہ نکلے تو نکلنے دو, لیکن ان سے کہہ دو ہم نبی کی میلاد کل بھی مناتے تھے, آج بھی منا رہے ہیں اور صبح قیامت تک مناتے رہیں گے. سبحان اللہ, واہ. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت آمنہ فرماتی ہے پھر میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا, میں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا آسمان سے ایک فرشتوں کی جماعت اتری ہے. فرماتی ہے قد نزل من السماء ثلاثة اعلام وعلما على سطح الدار وعلما على ظهر الكعبة وعلما على بیت المقدس. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اچانک جو ہے ایک فرشتوں کی جماعت اترتی ہے, ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے. پہلا جھنڈا میرے گھر کے چھت پر گاڑا گیا, دوسرا جھنڈا خانہ کعبہ کے چھت پر گاڑا گیا, تیسرا جھنڈا بیت المقدس کے چھت پر گاڑا گیا. اب کوئی کہے جھنڈیاں لگانا ناجائز و حرام ہے, شرک و بدعت ہے, تو ان سے کہنا ہم تو جھنڈیاں لگاتے ہیں, رب نے جبرائیل کے ذریعے جھنڈے لگوائے ہیں. جھنڈے, ارے میرے پیارے سنو, ان سے کہہ دینا جھنڈے لگوانا خدا کی سنت, لگانا جبرائیل کی سنت, اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں انہیں جواب دے دینا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا. ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں سبحان گے. اللہ, بے شک, بے شک, سبحان اللہ. یا رسول, زندہ باد, زندہ باد, مرحبا. کائنات کے آقا اس روئے زمین پر جب تشریف لے کر آئے, حضرت آمنہ کی گود میں ساری کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مکے کی عورتوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام الانبیاء آ چکے ہیں، سیاح لامکاں آ چکے ہیں، مالک انس و جاں آ چکے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، زمانے قدیم میں ایک چیز رائج تھی اور وہ یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو محلے کی چند عورتیں ایک جماعت تیار کرتی تھی، ایک ٹولی بناتی تھی، اور بنانے کے بعد سب سے پہلے اس عورت کے پاس جاتی تھی جس کے گود میں نیا مہمان کھیلتا ہے۔ اللہ اکبر! عورتوں کا یہی معمول ہے۔ حضرت آمنہ کے پاس بھی مکے کی چند عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد حضرت آمنہ کو مبارکباد دیتی ہیں، کہتی ہیں آمنہ تم کو مبارک ہو، تمہاری گود میں ساری کائنات کے آقا جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ اے آمنہ بتا، جو تیرے گود میں تیرا بیٹا آیا ہے، جو تیرے گود میں تیرا لاڈلا آیا ہے، جو تیرے گود میں جو ہے، جو تیرے گود میں مہمان آیا ہے، ذرا یہ تو بتا دے تیرا مہمان کیسا ہے، تیرا لاڈلا کیسا ہے، تیرا بیٹا کیسا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو آمنہ ہے، لیکن اگر کسی دنیا کی عورت کسی اور عورت سے پوچھا جائے، اگر اس کے گود میں اس کا بچہ ہو، پھر اس ماں سے پوچھا جائے اے عورت بتا تیرے گود میں جو بچہ کھیل رہا ہے وہ کیسا ہے، اگرچہ وہ بچہ کالا بھجنگا کیوں نہ ہو، لیکن ماں ممتا کی نگاہ سے دیکھتی ہے، محبت کی نگاہ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد یہی کہتی ہے میرا لال تو ہیرے کی طرح ہے، میرا لال تو سونے کی طرح ہے، میرا لال تو چاند کی طرح ہے، میرا لال تو سورج کی طرح ہے، میرا لال تو ستاروں کی طرح ہے۔ اے میرے پیارے سنو، یہ دنیا کی عورتوں کی حالت ہے، لیکن امام الانبیاء کی والدہ کا قول سنیں۔ امام الانبیاء کی والدہ سے مکے کی عورتوں نے پوچھا اے آمنہ بتا تیرا لال کیسا ہے، کیا تیرا لال ہیرے کی طرح ہے؟ آمنہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا لال ہیرا نہیں ہے۔ کہا بتا تیرا لال سونے کی طرح ہے؟ آمنہ نے کہا نہیں نہیں، میرا لال سونا بھی نہیں ہے۔ مکے کی عورتوں نے کہا آمنہ بتا تیرا لال چاند کی طرح ہے؟ آمنہ نے کہا نہیں نہیں، میرا لال چاند بھی نہیں ہے۔ کہا سورج کی طرح ہے؟ تو آمنہ نے کہا نہیں نہیں، سورج کی بھی طرح نہیں ہے۔ تو مکے کی عورتیں کہنے لگے اے آمنہ آخر بتا تیرا لال ہے تو ہے کیسا؟ اللہ اکبر! آمنہ نے کیوں نہیں کہا کہ میرا لال سونا ہے؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ آمنہ کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا میرا لال جس پہاڑ کے طرف اشارہ کر دے گا وہ پہاڑ سونا بن کر میرے لال کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ حضرت آمنہ کو معلوم تھا مقام صحبہ میں سورج غروب ہو جائے گا، میرا لال انگلی کا اشارہ کرے گا، ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے۔ حضرت آمنہ نے اپنے لال کو چاند کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ آمنہ کو معلوم تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا میرا لال انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، چاند دو حصوں میں بٹ جائے گا، پھر انگلی کا اشارہ کرے گا، چاند جڑ جائے گا، اور جب چاند جڑے گا تو چاند میں داغ ہوگا لیکن میرے محبوب کا چہرہ صاف ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں چاند سے تسبیح دینا، ارے کیا یہ بھی انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے، مصطفیٰ کا چہرہ صاف ہے۔ مکے کی عورتوں نے کہا اے آمنہ بتا آخر بتا تیرا لال ہے تو ہے کیا؟ تو آمنہ نے کہا میرا لال نور ہے۔ سبحان اللہ! اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے دارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دندنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا۔ سبحان اللہ! بے شک نعرہ سنی کل بھی مناتے تھے، آج بھی منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مناتے رہیں گے۔ لیکن نبی کی میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس کام کو بھی انجام دینا ہے جو امام الانبیاء نے مکے کی تپتی ہوئی ریت سے ہمیں جو پیغام دیا۔
جو امام الانبیاء نے مدینے کے مسجد نبوی سے جو ہمیں پیغام دیا اس پر بھی ہمیں اور آپ کو عمل پیرا ہونا ہے. اور کیا ہے کہ آج ہم نبی کی میلاد تو سجاتے ہیں, مناتے ہیں, رچاتے ہیں, لیکن جو نبی معراج کو گئے اور تحفے میں نماز لے کر آئے, آج اس نماز سے ہم کوسوں دور ہیں. اے میرے پیارے سنو, نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. آج دیکھو ہمارے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمیں کسی چوراہے پر گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. چند نوجوان مل کر جو ہے ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے پر لگے ہوئے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے ہم بدعمالیوں میں اس طریقے سے اپنے آپ کو گھیر لیا ہے کہ ہمیں اچھے اور برے میں امتیاز کرنے کا سلیقہ نہیں رہا. تو اے میرے پیارے سنو, جو تمہارے دلوں میں میل جم گئی ہے, جو تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے, اس مردہ دل کو جو ہے اگر پاک کرنا ہے تو مسجدوں کے میناروں سے جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو تو دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر پہلے مسجد کی طرف رواں اور دواں ہو اور اس پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ اور رب کائنات کی بارگاہ میں جھکا کر اپنے گناہوں سے توبہ کرو. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو میری بارگاہ میں نصیحت آمیز توبہ. لیکن آج ذرا سا بیمار ہم پڑتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سا جسم کے اندر درد ہوا نماز چھوڑ دیے, سر درد کیا نماز چھوڑ دیے. لیکن آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو, مدینۃ المنورہ کی سرزمین ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, فرماتے ہیں میرے آنکھ میں ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی, جب میں سجدہ کرتا تھا تو محسوس یہ ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو میرا سر درد کے مارے پھٹ نہ جائے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس سے لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن عباس کچھ دنوں کے لیے نماز چھوڑ دو. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جان چلی جائے تو جائے لیکن نماز ایک وقت کا نہیں چھوڑ سکتا ہو. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عباس کسی حاسق حکیم, کسی ماہر حکیم سے جا کر علاج کراؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ماہر حکیم کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں ذرا میرے آنکھ کا علاج تو کر دو. حکیم نے آنکھ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا عبداللہ ابن عباس آپ کی آنکھ درست ہو سکتی ہے لیکن ایک شرط ہے. کہنے لگے شرط کیا ہے؟ کہنے لگے شرط کیا ہے؟ حکیم نے کہا شرط یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے آپ کو نماز چھوڑنی پڑے گی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اے حکیم کان کھول کے سن لے, پوری زندگی اندھا رہنا گوارا ہے لیکن ایک وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. تو اے میرے پیارے سنا, یہ وہ صحابہ ہیں, یہ وہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ وہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے نماز سے اتنی محبت کی ہے. چاہے کتنی بھی مصیبتیں آ گئی ہو, ان کے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹا ہو, لیکن نماز انہوں نے کبھی ترک نہیں کی. لیکن آج ہمارے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو ہم ادھر ادھر گھومتے پھرتے مارے تتارے پھرتے ہیں, کبھی اس سے دعا کراتے ہیں کبھی اس سے دعا کراتے ہیں. ارے مصیبت آنے سے پہلے کیوں نہیں اس مصیبت کا دروازہ بند کر رہے ہو؟ اس بلا کو آنے سے پہلے کیوں نہ اس بلا کا دروازہ بند کر رہے ہو؟ اس بلا کا دروازہ اگر بند ہوگا تو سجدوں سے بند ہوگا, قرآن کی تلاوت سے بند ہوگا, اور جو ہے قرآن کی تلاوت سے بند ہوگا. حقانیت کے دامن کو تھام لو, انشاءاللہ یہ بلائیں جو ہے بھاگتی ہوئی نظر آئیں. گناہوں سے بچو اور اپنے بچوں کو گناہوں سے بچنے کی تلقین دو. روکو اپنے بچوں کو برے کاموں میں. آج ہمارے نوجوان پھنستے چلے جا رہے ہیں, انہیں اپنی مستقبل کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں ہے. اے میرے نوجوانوں سنو, تمہاری جوانی اللہ نے تمہیں جوانی اس لیے نہیں دی کہ تم غلط فعل میں پڑ کر اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر لو اور اپنی قبر کو جو ہے جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا بنا لو. نہیں نہیں نہیں, اللہ نے اگر تمہیں جوانی دی ہے تو اس جوانی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ جوانی کی حالت میں تم عبادت کرو اور اپنی قبر کو جہنم کے گڈھوں میں سے گڈھا ہونے سے بچاؤ, بلکہ اپنی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بناؤ.
عزیزان ملت اسلامیہ، یہی پیغام ہے میرا آج آپ کے لیے کہ آپ گناہوں سے دور رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ سے جو ہے آپ بالکل دور رہیں، جھوٹ کے قریب نہ جائیں، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لہذا جھوٹ جو ہے تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام جو ہے گناہوں کا جڑ ہے۔ لہذا جڑ کو ختم کرو، انشاءاللہ گناہ سے تم خود بخود بچتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی قسم کی خامی ہوئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ السلام۔